اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ نبی جی آپ اپنا رخ دین کی طرف میں کریے، دین اسلام کی طرف میں کریے، حنیفہ، اس حال میں کہ آپ تمام دیگر مذاہب اور دیگر ادیان سے بیزار ہو جائیں، تمام دیگر ادیان سے، مذاہب سے بیزار ہو کر صرف اور صرف مذہب اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف اپنا رخ کریں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جو فطرت لوگوں کے لیے رکھی ہے، اللہ نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کو لازم پکڑ لو، اس فطرت پر قائم رہو. یعنی دین اسلام لوگوں کی فطرت میں رکھا گیا ہے، دین قیم، دین واحد، صراط مستقیم لوگوں کی فطرت میں رکھا گیا ہے. تو اس دین اسلام، صراط مستقیم یعنی مذہب اسلام کو لازم پکڑو. اللہ رب العزت نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ آئے ہی ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم اور دین اسلام کی طرف میں لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دین اسلام پر ہیں، آپ کو ہمیشہ دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ اب تک نہیں تھے اب دین اسلام پر آ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. پہلے سے اس دین پر ہیں اور اس دین پر ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں مفسرین، علماء کرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دین پر قائم رہنے کا حکم دیا دراصل امت کو بتانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر امت کو بتانا ہے کہ تم اس دین اسلام پر قائم رہو. کیونکہ جس بات کا حکم اللہ رب العزت نبی کو دے رہے ہیں، رسول کو دے رہے ہیں، حالانکہ نبی اور رسول اس دین پر شروع سے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کا اس دین پر رہنا پکا ہے، پھر بھی ان کو حکم دیا گیا، تو امت کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ یہ حکم دراصل امت کو دیا گیا ہے. نبی کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام پر قائم رہنے کی اہمیت پتہ چلے کہ جس دین اسلام پر امت کو قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جس دین فطرت پر قائم رہنے کا اور جس کو لازم پکڑنے کا امت کو حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العزت وہی بات کا حکم نبی کو بھی دیتے ہیں، اسی بات کا حکم نبی کو بھی دیتے ہیں. تو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ جب اللہ رب العزت نبی کو بھی کہہ رہے ہیں تو وہ حکم ہمارے لیے تو بدرجہ اولا. یہ بتلانا مقصد ہے دراصل اس آیت کے ذریعے سے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مذہب اسلام دین فطرت ہے. اللہ نے لوگوں کی فطرت میں، لوگوں کے نیچر میں وہ دین رکھا ہے. اللہ رب العزت نے دین اسلام رکھا ہے. اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت پر کیا مطلب؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بچے
مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے. غیر مسلمین میں تمام کیٹیگریز، مانے یہودی، عیسائی، ہندو، مجوسی، جتنے ورلڈ کے پورے دنیا کے دو ہی جماعتیں ہیں، ایک مسلم ایک نان مسلم. نان مسلم میں کئی ساری کیٹیگریز آ جائیں گی. پھر بعد میں جیسے جیسے صحابہ کرام کا دور دور ہوتا گیا تو ویسے ویسے مسلمانوں کے اندر بھی کئی کیٹیگریز بن گئی. مگر توحید کے اعتبار سے، عقیدہ توحید کے اعتبار سے دنیا میں صرف دو ہی کیٹیگریز ہیں، مسلم اور نان مسلم. باقی سارے فرقے، عقیدہ توحید سے ٹکرانے والے سارے فرقے اور سارے عقیدے وہ نان مسلم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دنیا میں مسلم کا بچہ ہو یا نان مسلم کا بچہ ہو، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کی فطرت میں، اس کے نیچر میں اللہ رب العزت نے توحید رکھا ہے. دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب سمجھیے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. خیر، ابھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں پھر اس کے ماں باپ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ پھر اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مسلمز کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمز کے گھر میں وہ دین اسلام پر تھا اور مسلمز کے ماحول میں اسی دین پر باقی بھی رہتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے لوگ اپنے اپنے عقیدوں میں بچوں کو ڈھال لیتے ہیں. ماحول کے اعتبار سے وہ بچہ جیسے ماحول میں بڑا ہوتا ہے انہی عقیدوں کو لیتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کی فطرت میں دین اسلام رکھا ہے. اب اس کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں، اس حدیث کا بعض لوگ، کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ مسلمان پیدا ہوتا ہے، رانگ بھی نہیں ہے ٹوٹلی، کیونکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرے، اور جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے رانگ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ ترجمہ کریں گے تو سننے والوں کا ذہن موجودہ دور کے مسلمانوں کی طرف جائے گا. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے کا مطلب مسلمان ہزاروں ٹائپ کے مسلمان ہیں، عمل کرنے والے، نہیں کرنے والے. پھر مسلمانوں میں بہت سارے گمراہ فرقے والے مسلمان بھی ہیں. پھر مسلمانوں میں بھی اللہ کے علاوہ اولیاء سے، نبیوں سے ڈائریکٹلی مدد مانگنے والے مسلمان بھی ہیں، بہت سارے ہیں. تو اب سننے والوں کا ذہن اگر ہم مسلمان کا ترجمہ کریں گے تو ان کا ذہن موجودہ دور کے مسلمانوں کی طرف جائے گا. اصلی مسلمان، جس کو ریئل مسلمان کہا جا سکتا ہے، حقیقت والا مسلمان، وہ مسلمان لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے اصل میں. تو اب اس ترجمے پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے؟ ہندو کے گھر میں مسلمان کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہودی کے گھر میں مسلمان کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو اس پر سوال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا جو صحیح مطلب ہے ترجمہ وہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ دین اسلام پر یعنی عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے عقیدہ توحید لے کر ہی پیدا ہوتا ہے. عقیدہ توحید، کیونکہ اس کو دنیا میں آنے کے بعد ابھی خدا کا بیٹا کیا ہے اور خدا کی بیٹی کیا ہے، خدا کی اولاد کیا ہے، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا جو شریک ہو سکتا ہے. کائنات کو بنانے والے کے ساتھ لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے کائنات کو بنانے والے کے ساتھ اور بھی خدا ہوں گے جو شریک ہو سکتے ہیں لوگوں کے عقیدوں کے اعتبار سے. یہ ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کو. وہ صاف ستھرا پیدا ہو رہا ہے، نہ اس کے عقیدوں کے اندر گڑبڑ ہے نہ اس کے عمل کے اندر گڑبڑ ہے. پیدا ہوتے وقت میں وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. توحید پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہوتا ہے بچہ. لفظ اللہ کو نہیں جانتا ہے، ورڈ اللہ کو نہیں جانتا ہے، مگر اس کے مائنڈ میں اللہ رب العزت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کا بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، ہواؤں کا بنانے والا، درختوں کا بنانے والا، پورے نظام کا چلانے والا کوئی ایک ہے. کوئی ایک ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توحید کا اصل مفہوم یہ ہے
کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ساری کائنات کا بنانے والا کوئی ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ جب بنانے والا ایک ہے تو عبادت کیے جانے کے قابل بھی ایک ہے۔ یہ عقیدہ ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، ہر ایک کی فطرت میں، اور سب نے اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں اس عقیدے کا اقرار بھی کیا ہے۔ ساری کائنات نے، قیامت تک آنے والی ساری روحوں نے اس کا اقرار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا کر کے عالم ارواح میں یہ اقرار لیا، الستُ بربکم، کیا تم سب کا پالن ہار، تم سب کا بنانے والا، تم سب کو پالنے والا، اس نظام کو چلانے والا کیا میں نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہم سب کے رب ہے۔ رب ہونے کا اقرار سب نے کیا تھا، مگر اب دنیا میں آئے ماحول الگ دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں دیکھ رہے کہ وہ جو خالق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، وہ عقیدہ جو اس کے دماغ میں اللہ نے رکھا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اب وہ اپنے اس عقیدے کو پریکٹیکل میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پریکٹیکل میں، ماحول میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کہاں جوڑوں اس کو؟ اس کے مائنڈ میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کے نیچر میں اللہ نے وہ عقیدہ رکھا ہے۔ اب وہ کائنات میں آنے کے بعد جستجو میں لگا ہوگا، اب جیسا ماحول ملے گا وہ اپنے ذہن والے عقیدے کو، فطرت والے عقیدے کو وہاں جوڑتا چلا جاتا ہے، ادھر جوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا ماننے لگتا ہے، کیونکہ یہودی اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ کائنات کا چلانے والا اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے عزیر، اور انہوں نے مل کر کے یہ نظام چلایا ہے۔ اس کے نیچر میں ہے وہ عقیدہ، اس کا دماغ خاموش نہیں بیٹھے گا، اس کا دماغ ڈھونڈے گا، کائنات میں غور کرے گا، وہ زمین و آسمان کے نظام کو دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے عقل دی ہے تو سوچے گا، آنکھیں دی ہے تو دیکھے گا، کان دیے ہیں تو سنے گا، دل دیا ہے تو سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو اب ہے یہ چیز اس کی فطرت میں ہے، اب ماحول کے اعتبار سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر تین ملا کر ایک خدا مانا جاتا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، تین ملا کر ایک خدا مانا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، روح القدس، جبرائیل، ان تینوں کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں، ایک خدا کا تصور کرتے ہیں۔ پھر ان میں بھی کئی فرقے ہیں عیسائیوں میں۔ تو جس گھر میں پیدا ہوا وہ اپنے ذہن والے عقیدے کو وہ ادھر جوڑتا چلا جاتا ہے، ادھر جوڑتا چلا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، ادھر دوسرے ٹائپ کے غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو وہ سورج کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، یعنی مجوسی طبقہ، آگ کی پوجا کرنے والا، تو وہ بھی آگ کی پوجا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ان کے ماحول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، مگر اس کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ بھئی توحید رکھا ہے؟ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسی جگہ پر لے جا کر کے رکھ دیں جہاں دور دور تک کوئی بھی انسان نہ ہو، دور دور تک انسان نہ ہو، کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو، کوئی انسان وہاں پر نہ ہو، دور دور تک نہ ہو، اس کو وہیں پر رکھ دیں، وہ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک، عقل کے مضبوط ہونے تک، کامل ہونے تک، سوچنے سمجھنے کے قابل ہونے تک وہ وہیں پر رہے، تو جب وہ ہوتے ایسی جگہ پر بڑا ہوگا نا، اس کے دماغ میں آئے گا کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے دنیا کا، یہ کیسے چل رہا ہے دنیا کا سسٹم، وہ خود سوچے گا، اس کا دماغ خود اس کو اپیل کرے گا اس بات کی طرف میں کہ وہ سوچے کہ کس نے بنایا ہے سسٹم۔ وہ خود دیکھے گا، غور کرے گا، اور پھر وہ کیا مانے گا؟ وہ یہ مانے گا کہ اتنے بڑے عالم کو، نظام کو بنانے والا، چلانے والا سورج نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سورج خود ڈوب جاتا ہے۔ چاند نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے، صبح میں چاند نہیں ہوتا ہے۔ درخت بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ درخت تو خود پیدا ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بڑا ہوا ہے، پھر جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے پتے جھڑ بھی جاتے ہیں اور سوکھتا ہے تو درخت گر بھی جاتا ہے۔ ہوا بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہوا کبھی اس کو لگتی ہے، کبھی ہوا نہیں ہوتی ہے، کبھی ہوا درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ پانی کا سسٹم بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ زمین کا سسٹم بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آسمانوں میں زمین نہیں ہے، اور آسمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آسمان جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سر کو لگتا نہیں ہے۔ کیا ہے یہ سسٹم؟ کیا ہے یہ؟ سب غور کرے گا، وہ زمین پر غور کرے گا تو سوچے گا کہ زمین ٹھہری ہوئی کیسی ہے،
آسمان پر غور کرے گا تو سوچے گا کہ آسمان کا پلر اور ستون نہیں ہے تو آسمان کیسے قائم ہے؟ ستاروں کو دیکھے گا تو خود کہے گا کہ ستارے چمکتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ خالق ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا دماغ خود کہے گا۔ آخر میں وہ یہ عقیدہ مانے گا، وہ یہ اقرار کرے گا کوئی ایک ہے، کوئی ایک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی ایک ہے، یہ مانے گا۔ اور یہی ہے عقیدہ توحید، اور یہی عقیدہ اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے، ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے یہی عقیدہ۔ ظاہر سی بات ہے اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی فطرت میں ہے عقیدہ اسلام، عقیدہ توحید۔ اللہ رب العزت نے آیت میں یہی بتلایا کہ اللہ نے لوگوں کو دین اسلام، صراط مستقیم اور مذہب اسلام یعنی توحید والے مذہب کے اوپر پیدا کیا۔ یہ لوگوں کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے کی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ساری کائنات کے لیے سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اور وہ ورلڈ کے اندر اگر کہیں پایا جاتا ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں پایا جاتا ہے، شریعت اسلام میں پایا جاتا ہے، شریعت محمدیہ میں پایا جاتا ہے، کتاب ہدایت قرآن میں پایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تشریح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے، تعلیمات نبویہ میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی عقیدہ توحید پر قائم رہنا چاہتا ہے، فطرت پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پر چلو، الگ الگ انداز میں اللہ رب العزت نے بتلایا۔ اور پھر کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین عقیدہ توحید سے ٹکرائے گا۔ جب ٹکرائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فطرت پر ہم پیدا ہوئے اور اسلامی ماحول میں پیدا ہوئے اور اسلامی ماحول میں ہماری پرورش ہوئی۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کے ماحول میں پیدا ہوتا تو پھر اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے، عیسائی بنا دیتے، اور آپ کی پوجا کرنے والا مجوسی بنا دیتے، کوئی دوسرے مذہب والا بنا دیتے۔ ہمیں ماحول سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، جو فطرت تھی وہ فطرت ہمیں ماں باپ کے گھر سے مل گئی، ہمیں ماحول سے مل گئی، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ فطرت والا دین اللہ نے پیدائشی طور پر دیا اور اس کو سمجھنے کے لیے ماحول اللہ نے ہمیں خود بخود دے دیا ہے۔ معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، جب ایسا مذہب ہمارے پاس ہے تو اب مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے مذاہب، ان کے قومی طور طریق کے اوپر مرتا پھرے؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ جب سب سے بیسٹ مذہب، اصل مذہب، عقیدہ توحید، دین فطرت اس کے پاس ہے تو دوسرے طریقوں کی طرف جانے کی مسلمانوں کو تھوڑی سی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی صلح کل، کوئی مصالحت، ہرگز بھی نہیں، کیونکہ عقیدوں کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ اب اہم بات ایک یہ سمجھ لیجیے آپ، اور بہت ساری باتیں اس کی تشریح میں بتانا ہے، لیکن فی الحال چونکہ کل عیسائی نصرانی نظریے کے اعتبار سے وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس میں شریک ہونا، ان کی عید میں اور میری کرسمس کہنا اور ان کی پارٹیز میں شرکت کرنا جائز ہے کیا؟ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں، مذہب اسلام اصل مذہب ہے، دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، بیسٹ مذہب ہے، باقی سارے کے سارے باطل ہے، سب کے سب باطل ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور شریعت محمدیہ نہیں آئی تھی تب تک دین عیسوی بھی تھا، اور دین عیسوی سے پہلے دین موسوی بھی تھا، یہودیوں کا دین بھی تھا، مگر ایک کے بعد ایک دین آتا گیا، وہ دین کا ٹائم ختم ہوتا گیا۔ اب اصل اور آخری مذہب آ گیا، مذہب اسلام۔ اب اس کو چھوڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا ورڈ بولنا جو اسلامی عقیدوں سے ٹکرائے، جو اسلامی عقیدوں سے ٹکرائے، اس کی پرمیشن نہیں ہوگی، کیونکہ مذہب اسلام چھوڑ کر
دوسرے دین دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی دوسری قوم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، یعنی انہی میں اٹھایا جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا، مسلمانوں کی گنتی میں اسے شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ جو لوگ مناتے ہیں کرسمس کی عید وغیرہ، جو بھی ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اس کی کافی لمبی چوڑی تحقیق ہے، کیوں مناتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیجئے، خلاصہ ان کی اس عید کا یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مان کر خوشی مناتے ہیں، پیدائش کی، جشن ولادت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کو، پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس کا حاصل ہے پورا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا مسلمانوں کو اس کے اندر شامل ہونا یا میری کرسمس کہنا، اس کی پرمیشن مل سکتی ہے؟ یہاں رک کر آپ یہ سمجھیے، میری کرسمس کہنے کے بارے میں دو طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں میری کرسمس کہنا کفر ہے، جو بھی میری کرسمس کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، مذہب اسلام سے نکل جائے گا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں میری کرسمس کا مطلب ہے جشن ولادت عیسیٰ مبارک۔ جب جشن ولادت عیسیٰ مبارک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کی پیدائش ظاہر سی بات ہے مبارک ہے، وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی لوگوں کو خبر دی، تو حضرت عیسیٰ کا آنا یہ کیسے نامبارک ہو سکتا ہے؟ وہ مبارک ہے تو بالکل کہنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کچھ وہ ہو گئے کچھ یہ ہو گئے۔ بات آپ سمجھیے، میری کرسمس کا مطلب ترجمہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ کفر ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ بہت سے آپ کو ویڈیو کلپس وغیرہ کے اندر یہ چیز مل جائے گی آج کل، کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ مگر آپ انصاف سے بات سمجھیے، میری کرسمس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے اللہ نے بیٹا جنا، یہ کسی بھی ورڈ کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ میری کے معنی مبارک، خوشی، ہیپی وغیرہ کے معنی ہوتے ہیں، اور کرس اس کا مطلب ہے، کرس کا مطلب حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح کے معنی میں کرس کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب مسیح بھی ہے۔ تو مسیح، کرس کا مطلب ہے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ، اور ماس، کرسمس ملا کر بول دیتے ہیں، تو اس کے معنی ہے بھیجا گیا، مبعوث ہوئے، بھیجا گیا۔ تو اب میری کرسمس کا مطلب ہوا عیسیٰ جنہیں بھیجا گیا ہے دنیا میں، ان کا دنیا میں آنا مبارک ہو، ان کا دنیا میں آنا خوشی ہے، خوشی کی چیز ہے۔ ورڈ کے اعتبار سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ، یہ کہیں ترجمہ نہیں بنتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، نہیں بنتا ہے اس کا مطلب۔ اب یہ ترجمہ بتا کیوں رہے ہیں؟ بہت سے ماہر لوگ بھی یہ ترجمہ بتا دیتے ہیں، بہت سی کافی علم رکھنے والے، انگلش کے اوپر مہارت رکھنے والے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، مگر دنیا کی کسی انگلش ڈکشنری کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بھیجے گئے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھیجے گئے یعنی پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ان کے عقیدے کے اعتبار سے کرسٹ کا مطلب ہوا عیسیٰ یعنی اللہ کا بیٹا۔ کرسٹ کا ترجمہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کرسٹ کا مطلب ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہے اللہ کا بیٹا۔ بات سمجھ رہے؟ ان کے عقیدے کے اعتبار سے، جب ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اب کرسٹ کا مطلب ہوا اللہ کا بیٹا، بھیجے گئے کا مطلب ہوا پیدا ہوئے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہاں پر بھی ترجمہ صرف اتنا ہوا، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، دنیا میں پیدا ہوا۔ یہ ترجمہ ابھی بھی نہیں بنتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ نے بیٹا جنا، یہ ترجمہ ابھی بھی نہیں بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو سمجھیے آپ اچھی طریقے سے۔ جب اس کا ترجمہ اللہ نے بیٹا جنا ہے ہی نہیں، تو یہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے نہیں ٹکرایا۔ ہاں،
یہاں آ کر اسلام سے ٹکرا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. ان کا عقیدہ ہے اللہ کا بیٹا. ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ بات صراحتاً کہہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے ہی نہیں، اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے. تو اب وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے یہ مانتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ میں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے مذہب کے اعتبار سے اللہ کا بیٹا دنیا میں آیا. اب ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ وہ ہے، اگرچہ ورڈ کا ترجمہ یہ نہیں ہے مگر ان کا عقیدہ یہی ہے، اور ان کے عقیدے اور سوچ کے ساتھ میں میری کرسمس ملا ہوا ہے. تو اب ایک مسلمان کے لیے کسی غیر مذہب اسلام والوں کا عقیدے والا کلمہ جو ان کے عقیدے کی ترجمانی کرے، ان کے عقیدے کو درست قرار دے، وہ بولنا بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو اب مطلب سمجھیے، میری کرسمس کہنا یہ کفر اور شرک والا کلمہ نہیں ہے، مگر میری کرسمس کہنا جائز بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے. جو دوسرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت عیسیٰ مبارک ہو، یہ بولنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ بھائی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات اگر ہوتی تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، مگر یہاں یہ جملہ ایک خاص عقیدے کے تحت میں بولا جا رہا ہے، ایک خاص قوم بول رہی ہے، اور مسلمانوں کا کوئی ایسا جملہ بولنا، کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو اسلامی عقیدوں سے ٹکراتا ہو اور وہ اسلام کے خلاف دوسری قوموں کا مذہبی طریقہ ہو یا قومی طریقہ ہو، وہ بھی مسلمانوں کو اختیار کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے گا، قیامت کے دن ان کے ساتھ میں اٹھا دیا جائے گا. اب بات آپ سمجھیے، میری کرسمس کے کلمات کہنا کفر اور شرک تو نہیں ہے، مگر یہ کہنا جائز بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں کفر اور شرک ہے یہ بھی رانگ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ بھی رانگ ہے. جائز بھی نہیں ہے اور کفر اور شرک بھی نہیں ہے. لیکن ہم اگر مطلب جانتے ہوئے، مطلب سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم کہیں تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی بندہ مطلب سمجھتے ہوئے، عیسائیوں کا عقیدہ اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے، عیسائیوں کے میننگ جو وہ مراد لیتے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہے گا تو وہ اس عقیدے میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور کفر اور شرک میں ساتھ دینا بھی بندے کو کفر اور شرک میں پہنچا دیتا ہے. آج ہوا نہیں ہوا پتا نہیں، لیکن شاید کل کفر پر مر جائے. اندیشہ ہے اس بات کا کہ شاید کل کفر پر مر جائے. اہل مغرب کا اثر افسوس آخر ہو گیا، نام تیرا ہے مسلمان پر تو کافر ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس وجہ سے میری کرسمس کہنے کی مسلمانوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی عیسائی کو سیلیبریٹ خوشی کے طور پر مبارکبادی دیتے ہوئے میری کرسمس نہیں کہہ سکتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ ٹوٹلی اسلامی نظریے سے اور اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہے. عقیدہ اسلام توحید ہے، عقیدہ اسلام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کا لازمی عقیدہ ہے، وہ سب مانتے ہیں یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس لیے معزز دوستو بزرگوں، میری کرسمس کہنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ ان کی پوری عید، ان کا یہ تہوار اسلامی عقیدے کے خلاف ہے تو ان پارٹیز کے اندر شرکت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. شرکت کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، ہم یہاں جاب کرتے ہیں، ہم وہاں جاب کرتے ہیں، وہ اپنی پرابلم ہے. ہم کسی بھی طرح بچنے کی کوشش کریں یا ان کو سمجھائیں. پھر جب وہ لوگ مناتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس لیے ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کو اسلامی تعلیمات دیں، سمجھائیں کہ جس عیسیٰ کی پیدائش تم منا رہے ہو اور جس کو تم مبارکبادی کہتے ہو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کے پیدا ہونے کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی پیدائش کے مبارک ہونے کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر اسی عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی بات بتلائی ہے، تو تم یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیوں نہیں مانتے؟ مذہب سمجھائیں ان کو، عقیدہ توحید سمجھائیں ان کو، دین فطرت سمجھائیں ان کو. کب سمجھائیں گے؟
ہم بس کمپرومائز میں چل رہے ہیں، یہ گنجائش وہ گنجائش. بھائی دنیا والوں کو اسلام کب بتائیں گے، اسلام کب سکھائیں گے، دین کی دعوت کب دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی بندہ پرابلم میں پھنس گیا اور کبھی اس نے ایسا جملہ کہہ دیا تو اس کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا، مگر ایک کفریہ شرکیہ عقیدے والوں کا کلمہ اس نے کہہ دیا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کل کے دن ہمارے حالات کیا ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے احتیاط کرنا چاہیے، اس طرح کے جملے زبان پر نہیں لانا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کر کہے گا تو غلط، اور اگر کسی کو پتا بھی نہیں، جان بوجھ کر کے بھی کسی نے نہیں کہا، وہ ڈیٹیل بھی نہیں جانتا ہے عیسائیوں کے عقیدے کو اور ان کے اس تہوار کی وجہ کو بھی نہیں جانتا ہے، اور اس نے بس ایک عید سمجھ کر ان کو مبارکبادی دے دی، تو اس کو کافر کہنا، اس کو مشرک کہنا، یا کہیں کفر پر نہ مر جائے ایسی بات کہنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کو بس ہم اصلاح کے ساتھ، پیار کے ساتھ میں سمجھائیں، بتلائیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح کے کلمات کہنے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال میں نے تھوڑی سی باتیں بتلا دی ہیں، اس کی طرف میں توجہ دیں. اور ایک آخری بات یہ سن لیں، اب یہ جو کرسمس ڈے آئے گا کل، بہت سے مسلمان کیا کر رہے ہیں، گھروں میں بچوں کو ان لوگوں کے سینٹا کی طرح ٹوپیاں لا کر پہناتے ہیں، ویسی ٹوپیاں پہناتے ہیں، ویسی داڑھی لگاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ان لوگوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹنے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. کئی تو بس ایسے مسلمان جو روشن خیال مانے جاتے ہیں، مسلمان ہیں مگر اپنے آپ کو بڑا روشن خیال مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو لے کر چل رہے ہیں، ہم صلح کلے پوری دنیا کو لے کر چل رہے ہیں. یاد رکھیے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنے گھر میں عیسائیوں کا مذہب لا رہے ہیں، اپنے گھر میں لا رہے ہیں، بچوں کو آپ ویسا بنا رہے ہیں، بچوں کو وہ کلمات کہنا سکھا رہے ہیں. بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ ایسے اسکول میں پڑھاتے ہیں جہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور اگر وہ لوگ چھٹی نہ دیں یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بلائیں، آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیجو گے. اس وقت میں چھٹی کروائیے اس دن اپنے بچے کی، نہیں بھیجیں آپ. ان کو بتلائیں کہ مسلمان آپ کے ساتھ رہے گا، انسانیت میں ساتھ رہے گا، اخلاق میں ساتھ رہے گا، اور آپ دنیا کو ترقی دینے میں ساتھ رہے گا، مگر عقیدہ توحید جہاں تک رہتا ہو وہاں مسلمان آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ 2-4 باتیں میں نے ذکر کی ہیں. بہرحال ان باتوں کی طرف توجہ دیں. اور بھی کچھ معلومات کسی ساتھی کو کرنا ہو تو بھائی مل لیں، پوچھ کر کے صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. میری کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ میرے سے ملیے، ٹائم نکالیے، آرگیو کیجئے، ہم بیٹھے ڈسکشن کریں گے، بات صحیح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.